بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معجز اور جمیع القدر پیغمبر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے۔ دن گزرتے گئے، ابراہیم اور یعقوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ ان کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، خدا نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جس عمران کا ذکر قرآن نے کیا، یہ داؤد کی اولاد سے ہیں۔ زکریا کی بیوی یحییٰ کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دونوں حقیقی بہنیں تھیں، اور زکریا علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ عمران کی بیوی نے منت مانگی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں لایا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام پر ڈالی۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معجز کاہن مانے جاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی حالت۔ مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پائی، اور وہ نیک اور عبادت گزار اور بہت ہی زیادہ سچ بولنے والی تھی۔ سورہ آل عمران۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا متکلف بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے، اور یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے یہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے میں مریم علیہ السلام سب سے افضل عورت تھی، اور اس امت میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل عورت ہیں۔ اولاد کی خواہش۔ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے نظر آتے۔ وہ پوچھتے، مریم، تیرے پاس روزی کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی، یہ اللہ کے پاس سے آئے۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا متکلف بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ پوچھنے لگے، مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا؟ تو وہ بولی، خدا کے یہاں سے آتا ہے۔ بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے ان کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، اور اس وقت تک بے اولاد تھے۔ عمر 100 سال سے زیادہ تھی، بیوی 90 سال کی تھی۔ اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ترجمہ، یہ تمہارا پروردگار کی مہربانی ہے کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کے مالک ہوں، اور میری پروردگار اس کو خوش اتوار بناؤ۔ زکریا علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے، اور ان کے دور میں اصحاب اور رشتہ دار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے، اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے۔ دعا کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ زکریا علیہ السلام نے یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی، کہنے لگے،
میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حکم ہوا کہ اس طرح ہوگا۔ تمہاری پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسمان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ نہ تھے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح اور سالم ہو کر 3 دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ اللہ نے نشانی ظاہر کر دی۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہ نشانی تھی کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا، صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ اللہ نے انہیں یحییٰ کے روپ میں انتہائی فرما بردار، نیک، صالح، پرہیزگار اور عبادت گزار بیٹا عطا فرمایا۔ زکریا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرتے رہے۔ بنی اسرائیل کی خباثت۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکھلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا۔ اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہنے لگا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ نصیحت۔ انسان کتنے ہی بلند بالا مقام تک پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے کتنا ہی قرب حاصل کیوں نہ ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمراہی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں۔ اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجے لازم ہے۔ ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے، اسی طرح حقیقی اسلام کے لیے شرط ہے کہ اس کے ساتھ ایمان بھی ہو۔ ایمان دین کی ہر اس بات کو دل سے سچا ماننے اور زبان سے ان کا اقرار کرنے، اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرنے اور نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دیے ہیں، جبکہ اسلام اطاعت، فرما بردار اور عمل کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں پرہیزگاری عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر پورے طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔